السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا خیر مقدم۔ ہم آج بات کر رہے ہیں کے پی ایل کے تیسرے سیزن کی اوپننگ سرمنی کی، جو برمنگھم میں منعقد ہوئی گزشتہ روز، اور جس میں میرے قائد بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو صدر آزاد کشمیر کو بطور مہمان خصوصی شرکت کرنا تھی، لیکن وہ شرکت نہیں کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس تقریب میں، اس اوپننگ سرمنی میں اس دفعہ گورنمنٹ کا دست شفقت ان کے سر پر تھا، کے پی ایل کے سر پر تھا یا نہیں تھا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور ہال کی کیپیسٹی تھی، کتنے لوگ اس کے اندر شامل ہوئے، بزنس کمیونٹی نے اپنا انٹرسٹ شو کیا یا نہیں کیا، کتنے لوگ اس تقریب میں شریک ہوئے، اور تقریب کس اعتبار سے کامیاب تھی، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ ہماری یہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، کے پی ایل کی جو تیسری اوپننگ سرمنی تھی، یعنی سیزن 3 کا جو آغاز ہوا چاہتا ہے، اس کے لیے گزشتہ روز انہوں نے سرمنی کا انعقاد کیا۔ میرے سلطان کو وہاں پر بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا تھا۔ پرنٹ جو تھے وہ دعوت نامے جو تھے وہ پرنٹ ہو چکے ہوئے تھے، اور میرے سلطان نے اس میں شرکت نہیں کی، کیونکہ اس کی وجہ ظاہری طور پر یہی ہے کہ کے پی ایل جو ہے ایک آزاد کشمیر کی ٹیکس نہ دہندہ لیگ ہے۔ اس نے آزاد کشمیر کے سرکاری خزانے میں ٹیکس جمع نہیں کرائے، آزاد کشمیر کے جو گراؤنڈز ہیں ان کی جو سیزن 2 کی فیسز ہیں وہ ادا نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف سرکار کے ریاستی خزانے کو، ریاست جموں کشمیر کے خزانے کو انہوں نے پھکی دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چونا لگایا کس کو، پی سی بی کے جو آفیشل جنہوں نے آ کر کے سیزن 2 میں کامیابی کے لیے ہائی آفیشل جو تھے انہوں نے کردار ادا کیا تھا، ان کو بھی پیسے نہیں دیے۔ اسی لیے پی سی بی کو ایک خط لکھنا پڑ گیا، جو 23 نومبر 2022 کو حکومت آزاد کشمیر کو خط لکھا، اور اس خط کے جواب میں جو احسان خالد یعنی پرنسپل ٹو پرائم منسٹر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر ہیں، انہوں نے خط لکھ کر کے پی سی بی کو کہا کہ یہ کانٹریکٹ ان کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کا، یعنی کے پی ایل کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کا کانٹریکٹ جو ہے وہ کینسل ہو چکا ہے۔ بعد ازاں ایک اور خط بھی لکھا گیا جس میں اس کی تردید بھی کی گئی۔ بہرحال جو گزشتہ روز کی تقریب تھی، ہم اس کے اوپر صرف بات کریں گے۔ گزشتہ روز کی تقریب کا یہ احوال تھا کہ جو بوسلے گرین کا یہ جو ہال ہے، اس ہال کے اندر HRA یہ ہال ہے، اس کے اندر 500 لوگوں کی کیپیسٹی ہے، اور اس 500 لوگوں کی کیپیسٹی کو کے پی ایل اس مرتبہ مقبولیت کا گراف اتنا گرا چکی ہوئی ہے کہ یہ 100 لوگ بھی وہاں پر اکٹھے نہیں کر سکی، جس میں بزنس کمیونٹی تھی وہ بالکل نہیں آئی، عام لوگ جو تھے وہ بھی نہیں آئے، انتظامیہ سمیت جو تھے وہ 100 لوگ تھے۔ ابھی آپ یہ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں، ان کے ٹیبلز خالی پڑے ہوئے ہیں، ان کی چیئرز پیچھے ساری خالی پڑی ہوئی ہیں۔ جو 10 لوگوں کا ایک ٹیبل ہوتا ہے اس کے اوپر 2-2 3-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے سلطان کی جو نمائندگی کی وہاں پر، وہ ان کے 3 مشیران نے کی۔ ایک مشیر جو ہے وہ لندن سے ہیں، جن کا نام چودھری دلپذیر ہے۔ دوسرے مشیر صاحب جو ہیں وہ برمنگھم سے ہی ہیں، ان کا نام چودھری خادم حسین ہے۔ اور ایک اور جو ہمارے بیرسٹر اکرام صاحب ہیں، وہ مشیر ہیں صدر آزاد جموں اینڈ کشمیر کے، انہوں نے ان کی نمائندگی کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی ایل کی انتظامیہ نے وہاں پر ایک تو بد انتظامی کا شکار یہ تقریب تھی، اس کے اندر رسپانس نہیں تھا، لوگوں نے ان کو بالکل کسی بھی طریقے سے قابل اعتبار نہیں سمجھ رکھا۔ انہوں نے 13 سال کا معاہدہ حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ کر رکھا ہے۔ 13 سال کے لیے کے پی ایل کے جو کے پی ایل نے گراؤنڈز ہیں آزاد کشمیر کے، باغ کا کرکٹ سٹیڈیم ہے اور مظفر آباد کا کرکٹ سٹیڈیم ہے، اس کے اوپر ایکسکلوزیو رائٹس کا ایگریمنٹ ہے ان کا، لیکن 13 سال تو کجا، یہ اس سے 10 سال پہلے ہی، یعنی 3 سال کے اندر ہی ان کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، ان کا سارا معاملہ ٹھس کر چکا ہے۔ بزنس کمیونٹی کا ان کے اوپر مکمل طور پر کوئی اعتماد نہیں رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اب سرکار کا بھی دست شفقت ان کے اوپر نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سیزن 1 کی اوپننگ سرمنی ہوئی تھی، سیزن 2 کی جو اوپننگ سرمنی ہوئی تھی، وہ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں ہوئی تھی۔ اس کی جو انتظام و انصرام تھا وہ پاکستان ہائی کمیشن لندن نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد جو برمنگھم کے اندر ہی واک ہوئی تھی، جو روڈ شو ہوا تھا ان کا، اس روڈ شو میں کونسلیٹ آف پاکستان برمنگھم کے لوگوں نے شرکت کی تھی، لیکن اس دفعہ کونسلیٹ آف پاکستان برمنگھم سے کوئی بھی شریک نہیں ہوا، بزنس کمیونٹی شریک نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جب آپ ان کو
جب آپ ریاست جموں و کشمیر کے خزانے کو ٹیکس جمع نہیں کروائیں گے، جب آپ اپنی کریڈیبلٹی کو لوز کریں گے، جب یہ پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ آپ لیگ کے نام پر پوری دنیا میں گھوم کر کے ریاست جموں و کشمیر کا نام بیچ رہے ہیں، شہداء کی قربانیوں کا وہاں پہ تذکرہ کر کے آپ جو ہے سپانسرز پکڑ رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، ایک کرکٹ ڈپلومیسی کی طرف شہداء کشمیر کی قربانیوں کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ وہ شہداء جنہوں نے ظلم و ستم کے اندر جو میدان میں گولیاں ماری گئی، ان کو آپ کرکٹ کے میدان میں لا کر کے ان کی قربانیوں کو زائل کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس طریقے سے یہ آپ کا یہ نظام نہیں چلے گا۔ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لوگ جو ہے وہ اب اعتماد کرنے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں ہے، ورنہ بزنس کمیونٹی گزشتہ روز کے پروگرام میں لازمی طور پر شرکت کرتی، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی۔ تارکین وطن ایسے نہیں ہے، آپ نے ٹارگٹ کیا تھا تارکین وطن کو، آپ نے سپانسرز یہاں سے اپنا پہلا سیزن کامیاب کیا، دوسرا سیزن کامیاب کیا، لیکن اب تیسری مرتبہ ہے، اب آپ کا چہرہ جو ہے یہ سب لوگ جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں۔ اسی حوالے سے میرے سلطان نے اچھا کیا، اگر میرے سلطان وہاں پہ شرکت کرتے تو یقیناً میرے سلطان کی اور زیادہ بےعزتی ہوتی، ان کا اور زیادہ جو ہے وہ وقار مجروح ہوتا۔ ریاست جموں و کشمیر کے جو عہدہ ہے صدر آزاد کشمیر کا، اس کی مزید تنزلی ہوتی، اس عہدے کو مزید جو ہے وہ گراوٹ کی طرف لے کر کے جایا جاتا۔ یقینی طور پر یہ تقریب جو تھی ایک فلاپ تقریب تھی، اس تقریب میں جو شرکت کرنے والے تھے ظاہر ہے منتظمین میں وہ عارف ملک جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ تھے، جو شہزاد چودھری ہیں سی او ہیں کے پی ایل کے، وہ اس میں شریک تھے، اور اسی طریقے سے جو کیسر چودھری صاحب ہے جو غالباً ان کے چیئرمین ہیں وہ شریک تھے۔ باقی جو ان کے لوگ تھے، ان کی انتظامیہ، ان کے لوگ، ان کے متعلقین، کچھ ان کے معاونین ملا کر کے 500 لوگوں کے ہال کی کیپیسٹی کے اندر 100 بندے کا بھی شامل نہ ہونا، آپ صرف پاکستان کو قومی ترانہ پڑھ دیں اور آزاد کشمیر کا قومی ترانہ جو ہے وہ پلے کر دیں، اس سے معاملہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ آپ کی یہ جو بیل ہے یہ منڈے چڑھتی ہوئی اب نظر نہیں آ رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ لازمی کہوں گا کہ جو شہریار آفریدی ہیں ان کو مدعو کیا گیا تھا، مہمان خاص تھے یہ اس تقریب کے، اور شہریار خان آفریدی نے جو وہاں پر تقریر کی، جو اس تقریر کے اندر جو بدزبانی کی گئی، جو الفاظ استعمال کیے گئے، وہ یہاں پر پردہ اسکرین پر کہنے کے قابل نہیں ہے۔ گالیاں دی انہوں نے، اور ظاہر ہے وہ سیکھ پائیں اس وقت عدم برداشت کا جو لیول ہے پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کا، وہ وہاں پر ان کے اندر وہ دیکھنے میں آیا، اور انہوں نے کافی تلخ زبان استعمال کی ہے، اور انہوں نے سیاسی تقریر کی ہے، انہوں نے کوئی کھیل کی تقریر نہیں کی۔ جب آپ کھیل کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا، اگر آپ کھیل کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو یہ جو فن ہوتا ہے، یہ جو کھیل ہوتا ہے، یہ سیاست سے مبرہ ہوتا ہے۔ اس کو آپ سیاست کے اندر اگر لے کر کے آئیں گے تو جب تک پھر آپ کی پسندیدہ گورنمنٹ ہوگی، یا آپ کو چاہنے والوں کی، یا آپ پر مہربان رہنے والوں کی گورنمنٹ ہوگی، اس وقت تک تو یہ سسٹم چلے گا، اس کے بعد یہ سسٹم آگے نہیں چلے گا۔ ظاہر ہے 2021 میں آپ نے اس کے پی ایل کا آغاز کیا تھا، اس وقت سے لے کے اب تک ایک جو گورنمنٹ تھی، جو سیزن 3 میں آپ کو نہیں مل رہی، وہ نہیں ہے، تو آپ کا یہ معاملہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہاں پر ناظرین بڑی اہم بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا یہ ایک نعرہ ہے، ان کا نعرہ ہے کھیلو آزادی کے ساتھ۔ میں صرف یہی کہوں گا کے پی ایل والوں کو، کے پی ایل کی انتظامیہ کو، کہ پلیز آزادی کے ساتھ مت کھیلو۔ یہ بڑا اہم ایشو ہے، بڑا سینسٹیو ایشو ہے، کشمیریوں کی قربانیوں کا ایشو ہے، قربانیوں کا، کشمیریوں نے جو اپنا خون دیا، کشمیریوں نے اپنے جو گھر جلائے، کشمیریوں نے ایک جدوجہد قائم کی ہے، وہ جیلوں کے اندر ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کشمیر کے جنگلوں کے اندر ان کو شہید کیا گیا ہے، آزادی مانگنے کے جرم میں شہید کیا گیا ہے۔ آپ کشمیریوں کی آزادی کے ساتھ مت کھیلیے، آپ کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم بولیں گے، ہم بولتے رہیں گے، ظاہر ہے بولنا ہمارا کام ہے۔ بڑا خوبصورت شعر کہ سفینہ غرق ہو یا کوئی گھاٹ پہ اترے، تمہارا فرض ہے روشنی دکھاتے چلو، شاخ تراشی ہی نہیں شامل دانش، شاخ تراشی ہی نہیں شامل دانش، روش روش پہ نئے پھول بھی اگاتے چلو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت، اپنا رکھیے بہت سا خیال، اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ نگہبان۔